السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائی جناب عرفان خان صاحب نے بتایا کہ 10 منٹ کی ویڈیو مولانا کے متعلق ہمارے والد محترم کے متعلق بنا کر بھیجنا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محترم، اب اس میں وقت کی تنگی اور اس کو 10 منٹ کی اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے بات شروع کی جائے اور کہاں سے ختم کی جائے اور کیا کیا خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے۔ خیر، اس کے لیے تو ابھی باقاعدہ ان کی جو معاملات ہیں زندگی کے، اس کو پوری کتابی شکل دینے کی کوشش چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے تمام مراحل اور تمام ادوار زندگی کے وہ سب انشاءاللہ اس میں لوگوں کے تاثرات کے ساتھ آئیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ہم پر اللہ کا بہت ہی بڑا انعام تھا، انعام ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے والد محترم تھے، اور جہاں تک ان کا بارے میں وہ کرنے کی وہ ہے تو میں ان کے بھائی ہمارے جو ہیں بھائی بہنوں میں بڑا ہوں، تو بہت ساری چیزیں میری یادداشت میں ہیں منفرد جو ہوا کرتی تھیں ان کے اندر، لیکن اب اس کے پوری تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ کل ملا کر تو یہ ہے کہ جو بتایا جائے اختصار کے ساتھ تو توحید، تحریک، تفہیم، تدریس، تعلیم اور آپ کا تنظیم اور تحقیق، یہ چیزیں مل کر اس کا یہ بنتا ہے۔ توحید کا معاملہ تو ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس گھرانے میں تو توحید کا ہی سارا معاملہ، وحدانیت کا یہ سب دیکھا ہے، اور ساری لڑائی شرک کے ساتھ اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے یہ، بلکہ جو ابھی آخری جو ان کے معاملات چل رہے تھے اور ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بھئی یہ میری جو زندگی کی لڑائی ہے یہ آخری ہے، اور اب میں یہاں سے اللہ کے اس طرف جو ہے سفر کر لوں گا، تو ان کو محسوس قدرتی طور پہ بھی ہو جاتا ہے، اور خود ان کو بھی محسوس ہو گیا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں وہ جو چل رہے تھا، نصیحت، وصیت، آنے والوں سے بات چیت، اور اس کے اندر بہت ہی حکیمانہ، اس میں اصل جو ہم لوگوں کو بہت ساری وصیتیں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں ان کی انتقال سے پہلے، جب وہ نارمل اس میں تھے، پرائیویٹ وارڈ میں تھے، یا پھر وہ آئی سی یو جو آخری مرحلے والا آئی سی یو تھا اس میں جانے سے پہلے، اس میں بھی اصل جو انہوں نے زور دیا ہے وہ توحید کے اوپر، کہ بچوں توحید پر قائم رہنا اور حق کا ساتھ ہمیشہ دینا اور رشتوں کا پاس و لحاظ کرنا، اس طریقے سے۔ تو اس میں سب سے اول چیز جو تھی وہ توحید تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ توحید، تحریک جو تھی ان کو شروع سے، جب سے میں نے اپنی زندگی کا سمجھنے بوجھنے لگے، جس کو کہتے ہیں کہ ہوش سنبھالا، تب سے تحریک سے ان کو جڑا ہوا پایا۔ اور تفہیم القرآن، ان کا جو اصل جو تھا سارا رہتا تھا، جو مواد ان کے پاس، جتنی بھی چیزیں درس و تدریس کی لائن سے، درس قرآن کا تو تفہیم ہی کے ذریعے سے سارا وہ، تو تفہیم القرآن کا سے ان کو بالکل یہ کیا ہوا پایا۔ اور تعلیم و تدریس کا جو معاملہ تھا تو درس کا وہی رہتا تھا، اور تدریس میں درس بھی دیتے تھے، درس حدیث، درس قرآن، اور مدرس کی حیثیت سے بھی انہوں نے شروع سے، جب سے میں نے دیکھا تو مہدپور میں جب ہم بڑے ہوئے تو پہلے وہ مدرس کی حیثیت سے ہی تھے مدرسے میں، اور جہاں جہاں بہت ساری جگہوں کے اوپر
مکتب مکاتب، یہاں اندور میں ہمارے یہاں ٹاٹپٹی باقل میں بھی انہوں نے مسجد میں وہ بھی تھے اور مدرس بھی تھے. کئی جگہ پر یہ تھا کہ خالی مدرس تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے اس طرح سے. تو تدریس اور تحریک اور تعلیم کا جو معاملہ تھا، تو تعلیم کا بہت گہرا ان کا وہ تعلیم سے ان کا تعلق تھا کہ تعلیم دینا، تعلیم لینا، تعلیم دلوانا. تو تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ فکر اور سب چیز رہتی تھی. اور ایسے بچے، ایسے گھرانے، ایسے والدین جو اپنے بچوں کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جدوجہد کرنا، ان سے کوئی کرنا یا کسی سے ان کی مدد کروانا تاکہ وہ یہ کریں. گھر میں بھی ان کا یہ معاملہ تھا کہ جن لوگوں کی تعلیم بیچ میں رک جاتی تھی تو بڑے دکھی ہوتے تھے، اور یہ کہ بھئی اب وہ تعلیم کو آگے جاری رکھنا چاہیے. اور وہ بھی خود تعلیم بدت ہے ہمیشہ تعلیم، اور وہ حدیثیں جو ہیں کہ گود سے گود تک علم حاصل کرو، اور ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین. اس طرح کی جو حدیثیں اور تعلیم سے جڑی جو حدیثیں تھیں اور اس کی تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے رہتے تھے. اور اس میں جو کچھ ان سے مالی مدد لوگوں کی ہوتی تھی یا رائے دینا، مشورہ دینا، یا اپنے بس کا کام نہیں تو کسی سے کروا دینا، اس طرح وہ اپنا یہ کرتے تھے. اور پھر اس پہ تحقیق ہوتی تھی. تو تحقیق ظاہر بات ہے، درس دیتے تھے تو اس میں ساری تحقیق ہوتی تھی کہ بھئی کیا آیت. ایک خاص جو بات تھی ان کا جو ملکہ تھا، اور جہاں میں مہاراشٹر کے سفر پہ ان کے ہوتا تھا، جگہ جگہ ہمارا حج کا سفر ہوتا تھا لیکن وہ دعوتی سفر بھی ہوتا تھا، اور اس میں لوگ ان سے کہ صاحب آئے ہیں تو آپ ضرورت ہے، تو لوگ جس طرح سے کرتے تھے کہ صاحب ہم بڑی خوش قسمتی ہے کہ مولانا اشفاق رحمانی صاحب اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کریں. اللہ نے ان کو ایک بڑا ملکہ دیا ہے درس قرآن کا کہ درس وہ دیتے ہیں، تو ان کے درس کی الگ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو آیتیں جو پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کی تشریح اور خلاصہ جو کرتے ہیں تو موجودہ حالات پر اس کو چسپاں کرتے ہیں کہ یہ آیت آج کے دور میں اس وقت نازل ہوئی لیکن آج کے دور میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، یا آج کے دور میں یہ کہاں فٹ ہوتی ہے یا کیا دعوت دیتی، اس طرح کی چیز. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ تھا. تو تحریک، توحید، تحریک، تنظیم، تدریس، تعلیم اور تنظیم کا معاملہ تو اس طرح سے ہے کہ نظم کی بڑا ان کو یہ تھا، چھوٹا ہو. اسی طرح سے ہمارے حج کے معاملات ہوئے، اس میں کوئی نظم کا معاملہ تو اس کو بڑی توجہ دیتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے. اسی طرح ان کا جو نظم کا بڑی تقریر کا پروگرام ہو، یہاں جو ہوتا ہے اندور کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو، اس میں رمضان میں بدر کا پروگرام ہو، یوم بدر کا پروگرام ہو، چھوٹا جو ان کا ہفتے واری اجتماع ہو، ہفتے واری درس ہو یا کہیں بھی، تو وہ وقت سے پہلے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ پھر بعد میں لوگوں سے پہلے پہنچنا. اور اسی طرح دوسرے بھی جو پروگرام جہاں بھی نظم کا اور تنظیم کا معاملہ آتا تو اس کی وہ بات کرتے تھے. ان کا اقامت دین سبجیکٹ جو ان کا ہوتا تھا اس سے کم نہیں ہوتا تھا کہ اقامت دین اور غلبہ اسلام، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے، اور ان کی ساری بات کا نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ امت مسلمہ کا جو معاملہ چل رہا ہے خاص طور سے اس وقت جو ہندوستان میں ہے، اگر اس کا کوئی حل ہے تو وہ واحد اقامت دین اور غیر غلبہ اسلام. اور پھر بات آتی تھی جہاد فی سبیل اللہ، اور شہادت ان کی تمنا تھی. اور شہادت کے متعلق جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ سنا کرتے تھے کہ آدمی کا نہیں بھی ماحول ہو، ایک مومن کے اندر شہادت کی تڑپ ہونا چاہیے، چاہے ایسے حالات نہیں بنے کہ مجھ کو شہادت پہ، لیکن اس کا دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کچھ ہوگا تو میں اپنی یہ جان عزیز اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا. تو یہ رہی. اچھا، کسی بھی طرح جماعت سے جڑ کر رہنا، یہ ان کا یہ تھا کہ حدیث کا جو کرتے تھے وہ بیان کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح جو جماعت کا تھا کہ لا جماعت اس کے بغیر نہیں، اور اسلام جماعت کے بغیر نہیں، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں. وہ جو حدیث کا خلاصہ بیان کرتے تھے تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. تو جماعت کا بڑا وہ یہ تھا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے اس میں جماعت کے اندر وہ کر کے اور جماعت میں جوڑا بھی ہے اور سب کیا ہے. تو اور یہ تھا کہ اب ان کی مختلف تو بہت سے وہ ہیں، بڑے الگ الگ وقت ان کا گزرا ہے. غربت کا دور بھی ہے، درمیانی دور بھی ہے، پھر یہ جو کاروباری اور مالی دور بھی ہے کہ صاحب اچھے حالات بھی بنے ہیں، اور مختلف اس سے بھی وہ ان کو گزرنا پڑا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بالکل ایک دم ان کی الگ وہ تھی کہ لوگوں کسی کے اوپر چیٹا کشی نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، کسی سے کینہ نہیں رکھنا، کسی سے یہ نہیں کرنا، سب کو ساتھ میں جوڑ کے چلنا. اور ایک چیز جو میں محسوس کرتا تھا وہ یہ کہ ملت کے کسی بھی مسئلے پر
جہاں بھی کوئی معاملہ بگڑتا تھا، چاہے وہ پرانا شعبانوں کا کیس ہو یا اس سے آگے کا کوئی کیس ہو، بابری مسجد کا معاملہ ہو، اس کی تاریخیں ہوں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ابھی بیچ جو چل رہا تھا طلاق کا معاملہ، 3 طلاق کا معاملہ، پرسنل ابورٹ کا معاملہ، یکساں اور ایسے جو بھی معاملات ہوں، تو اس میں بڑا ہم ان کو محسوس کرتے تھے کہ وہ اس کا سارا اثر ان کی طبیعت کے اوپر ہوتا تھا. وہ خبروں میں دیکھتے یا لوگوں سے سنتے یا اخبار میں پڑھتے خبر کے، اس کے بڑے یہ تھے، تو ان کا پورا ہم دیکھتے تھے یار طبیعت اچھی تھی، یہ معاملہ ہوا تو ان کی طبیعت، پھر وہ 8-15 دن تک، یعنی اندر جو ایک گھٹن ہونا ہوتی ہے، گھٹن رہتی تھی کہ یار یہ ہو رہا ہے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے. ایسی چیزیں ان کو جو ہے اپنے آپ میں اس میں بھلا کرتے تھے اور اس کا یہ ہوتا تھا. تو اس طرح سے یہ تھا خلافت راشدہ کے یہ وہ تھے. موجودہ جو اس وقت اس کی تو کٹر مخالف تھے، وہ موجودہ جو جمہوریت اور کیا کہتے ہیں سیکولرزم، سیاست کے مخالف نہیں تھے، سیاست تو چاہے لیکن اسلامی سیاست وہ چاہتے تھے اسلامی طریقے سے سیاست ہو، یہ نہیں کہ سب دین اور سیاست ساتھ ساتھ، لیکن یہ کہ موجودہ جو یہ تھا اس کے وہ مخالف تھے. اور اس سے اس کی جو انتخابی جو نظام ہے، چناؤ کا جو معاملہ ہے، ووٹنگ کا جو معاملہ ہے، اس کی شدت سے وہ جو ہے تو مخالفت کرتے تھے. اور اس کے لیے باقاعدہ وہ دلیل پیش کرتے تھے قرآن سے، حدیث سے. اور ان کے تقریروں میں علامہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے، اکثر ان کی تقریروں میں علامہ اقبال کے یہ آتے تھے. اور موجودہ انتخابی نظام، اچھا درس قرآن میں جب ہم دیکھتے تھے کہ قرآن کا جب درس دیا جاتا تو ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اس چیز کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے یا پہلے سے اسٹڈی ہے، مگر اس وقت وہ اس کے اندر غرق جیسے اور پھر اندر سے وہ سارا اس کا خلاصہ اور حواشی اور تفسیر اپنی طرف سے اس کا یہ کرنا، ایک ایک چیز کو، ایک ایک آیت کی اس کا خلاصہ کرنا، یہ چیز ان کے اندر تھی. اور سب سے میں نے دیکھا کہ شروع سے جب کہ بہت ہم چھوٹے تھے، بہت غربت کا دور تھا، چند روپیے ان کی تنخواہ تھی، یہاں سے جا کر ہماری ایک بہن کی پیدائش دیواس کی ہے، کچھ سال دیواس میں رہے، پھر زیادہ عرصہ جو ہے مہتپور میں گزرا. اور مہتپور کے اندر آپ کا بڑا لمبا گزرا، 17 سال یا 20 سال تقریباً. وہیں سے ان کا گرفتاری ہوئی جب اندرا گاندھی کے زمانے میں جب ایمرجنسی لگی. اور اس میں بھی ایک چیز تھی کہ جب ایمرجنسی لگی ہے تو وہاں جب یہ ان کو لے گئے تو پولیس والے کوئی مسلمان تھے، وہ ان کو جانتے تھے کہ مولانا میں آپ کو کیسے ہتھکڑی لگاؤں. نہیں، آپ کو جو آرڈر ہے وہ آپ کریے، اگر ہتھکڑی لگانے کا آپ کو آرڈر ہے تو مجھے ہتھکڑی، مجھے کوئی اس میں شرمندگی اور آر نہیں. اب وہاں پہنچے پتہ چلا کہ صاحب وہ تو ان کا نام ہی نہیں اس میں لسٹ میں، اس تو کہیں کو غلطی رہی ہوگی. تو وہ جو مہتپور کے لوگ تھے، جو رکن جماعت تھے، حاجی حسن صاحب، اور ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے وہ کہنے لگے یار ان کا نام نہیں ہے، کام کرو 151 لگا دیتے ہیں. تو حاجی حسن صاحب اگر آئی، جو دوسرے ساتھی تھے وہ دیکھا مولانا بہت اچھی بات ہے، آپ کا نام نہیں 151 ہے، ابھی ہم ضمانت دیتے ہیں. نہیں، بولے کہ مجھے اس سے کم پر جو لگا ہے، اور جو میرے دوسرے ساتھی وہ اندور سے دیکھ کر گئے تھے یہ چیز، تو دوسرے ساتھی جس اس میں گئے ہیں اور جو پابندی لگی اسی کے تحت میری گرفتاری ہونا چاہیے. تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور لمبی وہ چاہتی ہے، یہ وقت چاہتی ہے. حج کا جو معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے 30-35 حج کیے. اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ اس وقت ایرانی انقلاب کا معاملہ تھا، آیت اللہ خمینی کا وہاں وہ آیا تھا، اور ہمارے یہاں اندور میں ایرانی لوگ بہت آ کے اس وقت بس گئے تھے جب وہ معاملات وہاں رضا شاہ پہلوی کا اور ان کا چل رہا تھا. تو ان کے پروگرام میں آتے تھے، یہ خود بھی ان کے وہاں جاتے، یا وہ کوئی پروگرام رکھتے تھے ایرانی لوگ. وہ اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ عالم جو ہے یہ جماعت سے ان کا تعلق ہے جو بھی ہے، لیکن یہ صحیح بات، حق بات کہنے والے ہیں. تو جب یہ نارمل وہاں کے حالات ہو کر وہ لوگ جب لوٹ رہے تھے تو پاسپورٹ ان کا بن چکا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم آپ کو ایران لے کے چلیں گے، آپ کا جانے کا خرچ کریں گے، جتنے دن آپ کو رہیں گے وہاں رہیں گے، پھر آپ کو واپس لانے کی ہماری ذمہ داری. اسی طرح ہمارے ماموں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی وہاں ہے پاکستان کے اندر. تو وہ آتے تھے تو کہتے تھے کہ بہنوی صاحب ہم آپ کا پاسپورٹ بن گیا، آپ کی وہاں بہت ضرورت ہے، آپ کو وہاں مولانا مودودی کے وہاں لے جائیں گے، اللہ میں اقبال. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرا پاسپورٹ بن گیا ہے، لیکن میرا انڈیا سے باہر کا، ہندوستان سے باہر کا اگر کوئی سفر ہوگا تو وہ حج کے تعلق سے ہوگا. تو اللہ کا فضل ہے، دیکھیے کہ حج کا اللہ نے ایک اسباب بنایا، ذریعہ بنایا. 35 سال 35 میں سے 2 حج ان کے شاید میرے خیال سے نہیں، اگر اس کو اندازہ لگا تو 35 ہی پورے ہوں گے، لیکن 2 حج. ایک 2012 میں ہم لوگوں کا
مطلب یہ نہیں آیا تھا کوٹا، اور ایک ابھی یہ مجبوری والا 2020 کا کورونا کا اور کووڈ-19 کا حج، باقی وہ الحمدللہ ریگولر وہ حج پر رہے ہیں۔ اور وہاں بھی ان کا جو مشن تھا حج بھی یہ تھا کہ ایک دعوتی سلسلے کے سفر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ صاحب عام طور پہ جو ٹور والے لے جاتے ہیں کہ صاحب یہ کرا گھما پھرا کے لیا ہے اور سب کرا کے اپنا نفع اپنا بہت، وہاں بھی جب پروگرام ہوتے تھے اور جو تقریریں ان کی ہوتی تھی حاجیوں کے ساتھ، یا کوئی لے جاتے تھے ان کو کہیں اپنے حاجیوں کو سمجھا، تو اس میں ان کا جو مشن تھا اور ان کی جو فکر اور جو تحریک تھی وہ سب کے اوپر واضح کرتے تھے۔ تو اعلیٰ کلمۃ اللہ حق جو تھا ان کا ایک وہ، اس کو کہیں بھی یعنی ہلکے اس سے وہ، یعنی اس بات کو پوری پختگی سے اور پوری جان سے وہ رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں جو عرض کرتا دوسری طرف بات چلی گئی کہ اس دور میں بیچ درمیانی دور میں، یا ابھی یہ دور ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ہر طریقے سے یہ ہیں، تو اس میں بھی ان کی نمود و نیاز سے ہر چیز سے ان کی زندگی مطلب یہ تھی کہ پاک تھی، نمود و نمائش سے پاک تھی، کسی طرح کا کوئی پہلے جیسے تھے ویسے ہی تھے، کہیں بہت اچھا پہننے کو مل گیا تو بھی الحمدللہ، نہیں ملا کہیں گئے اور کہیں یہ ملا نرم گرم سرد جیسا بھی ہوتا تھا وہ ہر حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے تھے۔ اور اس مشن میں کہیں بھی صحت یا ان کی مال یا اولاد کہیں بھی کوئی چیز کبھی رکاوٹ یا کبھی وہ نہیں بنی۔ دوسرا جو اصلاح معاشرہ میں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نکیر کرنا، جیسے ابھی وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک تو امر بالمعروف تو ہے، امر بالمعروف آسان کام ہے، لیکن نکیر پہ نشاندہی کرنا، نہیں عن المنکر، تو نہیں عن المنکر کا جو تھا وہ خاص ان کا یہ تھا، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اصلاح، سب سے بڑا معاملہ ان کا جو تھا، اور اس پہ بہت سدھار ہوا ہے کہ صاحب شادیوں کو لے کر کہ شادی میں جو ہے تو یہ رسم و رواج نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، پھر صاحب نکاح جو ہے تو مسجد میں ہونا، مہر جو ہے تو نقد دینا، اور بڑا چڑھتے تھے، اس کی دلیلیں دیا کرتے تھے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، اتنے نکاح کروائے، ایک بھی نکاح ایسا نہیں جس میں کہ آپ نے باقی یا نقد مہر پہ کیا ہو۔ اسی طرح جہیز کی سخت سے سخت مخالفت تھی، اور مسجد میں نکاح کرنا اس پر بہت زور دیا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری برادریوں کے اندر جہاں روڈوں پہ اور پارکوں میں اور ہوٹلوں میں جہاں نکاح ہوا کرتے تھے وہ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں نکاح ہونے لگ گئے تھے۔ اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں اصلاح معاشرہ کے اس سے اور نہیں عن المنکر کے اس پر ان کا الحمدللہ بہت اچھا یہ تھا۔ ان کی جو آپ کا ابتدائی دور الگ الگ وہ ہیں، ابتدائی دور جو ان کی زندگی کا تھا وہ بہت ہی کٹھن دور تھا، بچپن میں یتیمی ہو جانا۔ ہماری دادی اللہ مغفرت کرے، ان کی 12 بچے تقریباً بتاتی ہے کہ ان کو ہوئے تھے، لیکن وہ سب بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ 2 بھائی بہن، ایک ہمارے والد محترم، ایک ہماری پھوپھی تھیں نفیسہ خاتون، ہماری دادی کا نام تھا عائشہ خاتون، اور ہماری یہ جو تھی ان کے بچپن میں ہمارے والد دادا جو تھے نور محمد، وہ بچپن میں انتقال کر چکے تھے، یتیم ہو گئے۔ تو ان بچوں میں سے یہ 2 بچے تھے، اور اس میں بہت سارا رشتہ داروں نے والد کے سایہ سر سے اٹھنے کے بعد یتیمی میں بہت سارے لوگوں نے ان کا بہت سارا وہ شوشن کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، وہ کیا، بہت ساری ناانصافی کی۔ جائیداد جو بہت اچھی تھی رتلام میں ابھی بکی ہے کروڑوں روپے میں، اس میں سے ان کو بے دخل کر دینا۔ پھر وہ ہمارا ننیال ان کا جو تھا وہ کھاچرود اجین ضلع کی ایک تحصیل ہے وہاں پر تھا ایم پی میں، اور ددیال جو تھا وہ رتلام جو ضلع ہے ایم پی مدھیہ پردیش میں، رتلام ضلع مشہور ہے اور مین لائن پہ بڑی لائن پہ وہاں تھا، تو وہ وہاں گئیں اور ایسا بہت سارے اس میں دھوکے دھماکے بھی ہوئے کہ صاحب وہ رشتہ دار دھوکہ کیا، دھوکے سے ان کو جہاں رہ رہے تھے وہاں سے نکالا۔ پھر اس طرح سے تنگ ہو کے ہماری دادی جان جو ہے وہ بچوں کو لے کر کوٹا چلی گئیں، اور کوٹا میں ان کا بچپن گزرا، پھر جوانی ہوئی، اور پھر اس طرح سے وہ اسی میں جو پڑھائی وڑھائی جتنی ہو سکی ہوئی، اور جو اچھے سے اچھا ہماری دادی کر سکتی تھی اس غربت میں اور اس یتیمی میں وہ سب انہوں نے کیا۔ کچھ وہاں انہوں نے اپنا کام کاج بھی سیکھا، اور وہ جوتی بنانے کا کام وہ کیا کرتے تھے وہ وہاں سیکھا، پھر یہاں آ کے بھی کیا، اور اس میں بھی بہت مہارت مطلب حاصل کی۔ اور پھر یہاں آ کر پھر وہ صحت کا بھی معاملہ تھا اس غریبی کے دور میں بھی، یہاں آ کر بھی یہاں ہمارے اکھاڑا کرامت پہلوان کا یہاں کے ان کے ایکسرسائز کثرت کے لیے جاتے تھے، کشتیاں لڑتے تھے، اور اکھاڑے کے آدمی تھے۔ تو یہ سارے بہت سارے پہلو ان کے ہیں۔ تو غربت کی زندگی، پھر جوانی کی زندگی، پھر تحری کی زندگی، اور بچپن کی زندگی، پھر یہ جو یعنی اچھے حالات کی زندگی، پھر اس میں یہ اتنے سارے حج کے سفر، اور پھر یہ جو چلی اپنا جماعت کے معاملات، وحدت کے معاملات، اور اس کا ہے، اس میں الگ الگ ان کی اس کے ہیں، ان کے اوپر سب کے اوپر یہ آنا چاہیے، اور اس غرض سے آنا چاہیے کہ لوگ اس کو سمجھ کے اس کو کر کے کچھ۔ پھر ان کا ایک دور مہاراشٹر کا جس میں 10 سال انہوں نے وہاں وہ کیا، اور وہاں پر ایک جامعہ ربانیہ اسلامیہ، اور ہماری والدہ کا نام صابرہ بھی تھا تو ان کے حساب سے نام سے جامعۃ الصابرات
طالبات کا لڑکیوں کا مدرسہ اور جامعہ ربانیہ اسلامیہ جو ہے یہ مدرسہ، اس کی اپنی ایک مہاراشٹر کی 10 سالہ تاریخ الگ ہے کہ وہاں انہوں نے اس طرح سے کیا کیا ہے. تو اور اللہ ابھی وقت لاسٹ آخر وقت تک جب ہمارے گھر میں بات ہوتی تھی ہم ان کو روکتے تھے اور بڑی اس میں تکرار ہوتی تھی کہ بھئی ابھی آپ کی صحت ایسی ہے، جتنی آپ کی صحت تھی آپ نے کام کر لیا، اب برائے مہربانی تھوڑا سا آپ وہ کریں، آرام کریں، دوا ہے یہ کریں، پرہیز کریں. جب آپ صحت مند ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اس میں وہ بالکل یہ نہیں کرتے تھے. اگر ہماری طرف سے ذرا سی لاپرواہی ہوتی تو اپنے تیار ہو کے خود ہی چل دیتے، آٹو میں چلے جاتے، پھر ہم پیچھے سے بچوں کو روانہ کرتے. ابھی بیچ آخر کے اندر جب ان کی صحت بالکل بولنے میں چلنے میں ساتھ نہیں دے رہی تھی تو صاحب وہ ایک دن تو جمعرات کے دن ہی اٹھ کے یار جمعرات کے دن یہ نہا دھو کے تیار ہے، کیا بات ہے، ارے چلو بولے مسجد، ارے بھائی آج تو جمعرات ہے. تو نہیں بڑے یار میں تو نہا لیا ہوں، میں تو غسل کر کے بیٹھا ہوں، بالکل اتر لگا کے کمپلیٹ انتظار کر رہے ہیں. اب گاڑیاں ہیں، بچے چلاتے ہیں، بچے لاپرواہی کرتے ہیں. تو ہمارے گھر کے سامنے آٹو رکشا والے وہ وہاں پہنچ جاتے تھے، اکیلے آواز دیتے ہیں ان کو، چلو بھیا میرے کو لے کے چلو، لے کے آؤ. تو اس طرح کا پھر وہاں مسجد گئے صاحب، تو مسجد میں ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے 15 منٹ بولے. پھر وہاں کے جو یہ تھے امام صاحب ان کو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے تو آپ میری بات کو پورا کر دیجئے. تو اس طرح سے مطلب جو ان کا ایک مشن تھا، ایک نظم العین تھا، ایک جو ان کے اندر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو دینا میرا فرض ہے، ان لوگوں تک جو ہے وہ امانت ہے اور اس کو پہنچانا میرا فرض ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. اور وہ اب یہ جو مجھ سے انہوں نے کہا اور میرے اس میں جو آیا ہے وہ میں نے یہ کیا ہے. لیکن میرا عرض کرنا یہ ہے اس پروگرام کے تعلق سے ذریعے سے کہ اس بیماری میں، اور ویسے بہت اللہ کے فضل لوگ آتے تھے اور ساری چیزیں ہوتی تھی اور بڑے معاملات تھے، انفاق کے بھی اور لینا بھی اور دینا بھی، اور وہ ہم بھی ہر طریقے سے ان کا یہ کرتے تھے کہ بھئی انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ دینا تو دینا، یہ دینا تو دینا. پھر ان کا جو ایمرجنسی کا ایک پورا دور ہے وہ ایک الگ روشن باب ہے. پھر ابھی یہ جو 15 سالہ یہاں سے شیوراج سنگھ جی کی حکومت بنی اور اس میں جو پینشن ملی اس کی ایک الگ کہانی ہے. پھر جب وہ ایمرجنسی کے بعد اندرا گاندھی کی سرکار ختم ہوئی اور مرار جی کی سرکار، اس میں ایک وہ فنڈ کا معاملہ تھا، اس کی ایک الگ بات ہے. ایسے سب بہت ساری باتیں ہیں. اور اس میں بہت ساری رشتہ داروں کی ایک مخالفت والی بات ہے کہ جب برادری بندی کا انہوں نے وہ کیا تھا معاملہ کہ صاحب برادری بندی کے بڑے سخت مخالف تھے اور بتاتے تھے کہ برادری بندی نہیں ہے. جیسے وہ ربایا بتاتے تھے کہ یہ تمہارا برادری اور قبیلے اللہ نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے، متقی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو ہمارے گھر سے یعنی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے گھر سے مجھ سے چھوٹی جو بہن ہے اس کا رشتہ انہوں نے برادری سے باہر مہت پور میں رہتے ہوئے ہی ایمرجنسی کے بعد غالباً طے کرا. اور وہاں وہ لوگ آئے بات چیت کرنے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے. پھر وہ شادی اندور میں آ کر ہوئی، لیکن اس میں ہماری برادری نے کھل کر مخالفت کی. ہمارے بالکل بہت زیادہ قریبی جو رشتہ دار تھے وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی یعنی وہ نہیں کی. اور اس سے یہ ہوا کہ پھر ہماری برادری میں بھی وہ ایک سوچ بنی، اور پھر اب دوسرے لوگوں نے بھی رشتے جو ہے وہ برادری سے باہر کیے. وہ بتاتے تھے کہ برادری کی بندی کی وجہ سے لڑکیاں بیٹھی بیٹھی گھٹتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں بھی اللہ کے فضل سے اور بہنوں کے رشتے برادری سے باہر ہوئے، برادری سے لڑکیاں لی بھی گئیں، برادری میں لڑکیاں، برادری سے باہر لڑکیاں دی بھی گئیں، برادری میں عزیز رشتہ داروں میں بھی رشتے کیے. تو اس کے بھی وہ ایک مطلب بہت یہ تھے، اور ان کی اس کوشش سے اس میں بھی بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا. دوسرا جو ملی مسائل جو ملت کے جتنے ہی مسائل تھے اس میں وہ گہری سوچ وہ رکھتے تھے، اور جو ہے اور لوگوں کو جوڑنے کا میں نے اکثر یہ خوبی دیکھی ہے ان کے اندر، اور میرے کو بڑا یہ تھا اس کے اوپر بڑا مطلب ایک فخر کہہ سکتے ہیں آپ، شکر کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی، مسلکی چیزوں کو بہت کم یہ کرتے تھے. چاہے دوسرے اس کا یہ ہو، دوسرے مسلک کے لوگ ہوں، دوسرے مسلک کے عالم ہوں، ان کی بات کو سننا. میں یہاں دیکھتا تھا ہمارے پیچھے ہی جو مسجد ہے، اور وہاں جہاں نماز کے لیے جاتے تھے پابندی سے، وہاں فجر میں جاتے تھے. اصل جب وہ پڑھی جاتی تھی تبلیغی جماعت کی جو کتابیں ہوتی ہیں، تبلیغی نصاب منتخب، تو بہت اس کو احترام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ بالکل آگے آ کر بیٹھ کر جو پڑھنے والے ان کے آگے بیٹھ کے سنتے تھے، وہ کرتے تھے. اور اسی طرح جو لوگ آتے اپنے گھر میں بھی، جو دوسرے اس کے لوگ آتے، دوسری جماعتوں کے لوگ آتے، تو ان کو پورے ادب احترام دینا، ان کی بڑی خاطر مدارات کرنا. اگر وہ کسی کلیکشن کے لیے آئے کسی اس میں، تو ان کو اپنی اس سے بڑھ کر ان کو چندہ یا ان کو جو بھی ہے دینا، مدد دینا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی. تو اور اس کے ذریعے سے خاص جو میں دینا، یہ تو آگے بھی آ رہی باتیں، اور لوگوں کے تعزیتی پروگرام آ بھی رہے ہیں، ویڈیو کے اوپر بھی آ رہے ہیں، لوگ ہمارے یہاں آ بھی رہے ہیں. ابھی میں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے کالونی سے شہر میں چھوٹے بھائی کے ہم لوگ اسی لیے رہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تعزیتی پیغام بھی آ رہے ہیں، پوسٹ بھی آ رہی ہے، ان کے پرانے کوئی یادگار فوٹو بھی لوگ ڈال رہے ہیں.
تو میرا اس کے ذریعے سے، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانا کہ لوگوں نے ان کا جو ہے آپ کا عیادت، جب بیماری کا لوگوں کو معلوم پڑا تو بے انتہا لوگوں نے ان کے لیے دعائیں اور عیادت فون کے اوپر کرنا یا آ کر کرنا، ملنا جلنا، ان کی خیریت معلوم کرنا، یہ سلسلہ رہا۔ پھر جب وہ ہاسپٹلائز ہو گئے تو اس حساب سے لوگ ہاسپٹل میں جا کر ملنا ہم سے بار بار، جس سے میرا رابطہ تھا یا جس سے چھوٹے بھائی کا تھا، یا مطلب یہ ہے کہ اور چھوٹا بھائی جو زبیر ہے اس کے تھے، یا ہماری بہنوں سے جن کے رابطے تھے، تو فون کر کے ان کی خیرافیت پوچھنا، ان کے لیے دعا کرنا، کروانا۔ پھر جب اب یہ ان کا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، انتقال ہو گیا، تو آپ جو آئے تھے میت میں، انہوں نے دیکھا کہ کہاں سے جو لوگ دور دور سے بسوں سے، اور اتنا ابھی ٹرینوں کا معمول پہ نہیں ہونے کے باوجود جو لوگ آئے تھے میت میں، وہ سب ہے، اور ابھی تک الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو سبھی حضرات کے، ہم پوری فیملی، ان کی جو بھی گھرانہ ہمارا ہے، خاندان ہے، سب بہت ہی زیادہ ممنون اور مشکور ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ان کے اس میں ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے، ہمارے اس غم میں شریک ہوئے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ مگر یہ عرض ہے کہ ان سبھی خیر خواہوں سے کہ اب ہمارے سر پہ سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تو جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم یتیم ہو گئے، گاؤں یتیم ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ہم بھی ہو گئے، تو اب آپ کی اس کی سرپرستی کی، آپ کی ہمدردی کی، آپ کے رائے مشورے کی اور آپ کی مشفقانہ تمام اس کی ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ لہٰذا جس طرح مولانا کی موجودگی میں آپ کا ہمارے ساتھ تھا، ویسا ہی ہمارے ساتھ برائے مہربانی یہ رویہ رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں، اور جہاں بھی ہمارے ان کی رہنمائی کرنے کی اس کی ضرورت ہو تو رہنمائی کریں۔ اس کے لیے ہم سب آپ کے ممنون اور مشکور رہیں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ لوگ یہ پروگرام جو یہ کر رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس پروگرام کو جو بھی ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔